بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا حق وراثت سیزن 2 حق مہر منتہا چوہان۔ یہ سیزن 2 ہے ضدی عشق میرا، اس کا بھی سیزن 2 ہے، یہ دونوں کا سیزن 2 ہے، تو آپ اس کو پورا واچ کریے گا دونوں ناولز کو، اور آپ لوگ یہ حق مہر کا بھی ہے اور اس کا بھی ہے، دونوں کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کشش آگے آ کے بھی کافی پریشان رہی تھی، 2 دن وہ یوں ہی خاموش رہی، اس کی آنیا کی آنکھوں سے بہے آنسو اور ان کا کرب وہ بھول ہی نہیں پا رہا تھا۔ ایک بار سوچا ہادی سے بات کر لیں کہ اسی کا ہوٹل تھا، کہیں کچھ برا نہ ہوا ہو، CCTV فوٹیج نکلوا لیں، لیکن کسی نے تنگ کیا، جو بھی ہو وہ پتہ لگانے کا ارادہ کر رہی تھی۔ ایسے میں نکاح کی تیاریاں نے بوجھ لگنے لگی تھیں، اور وہ کسی بھی کام میں بھی کسی بات میں بھی حصہ لیتی تو غائب دماغی سے۔ ماما ہادی کی پکار پر وہ اپنے خیالوں سے چونکی تھی۔ ارے ہادی آئیں، کشش نے مسکرا کر بیٹے کو پاس بٹھایا تھا۔ کہاں گم ہے؟ بہت چپ چپ سی ہو گئی ہیں۔ ہادی نے جو نوٹ کیا اظہار بھی کر دیا۔ نہیں بیٹا، بس ایسے ہی، پرسوں آپ کا نکاح ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ رخصتی بھی لے لیں۔ ہادی نے بات اچک لی تھی۔ کشش یکدم چونکی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ تھوڑا سا ناسمجھی سے بولی۔ مطلب کہیں رخصتی لینے کا ارادہ تو نہیں بن گیا؟ صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھتے ہوئے اپنی بات کا مطلب واضح کیا تھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں ہے، لیکن ارادہ بن بھی سکتا ہے، کشش نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا۔ تو ارادہ بنا لینا۔ پاس ہوتے اس کے کان کے پاس کہتے وہ کشش کو تھوڑا الگ سا لگا تھا۔ کیا ہو گیا ہے ہادی دی گریٹ؟ میر ہادی نکاح کے ساتھ رخصتی بھی چاہیے؟ کشش نے اسے چھیڑا تھا۔ ماما اب نکاح ہو تو رہا ہے، آپ ہی کی خواہش کو سب نے کتنی عزت دی، آپ رخصتی کا کہیں گی تو بھی سب مان جائیں گے، ہادی نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ اور میں ایسا کیوں کہوں گی؟ بھویں اچکتے ہوئے پوچھا۔ اب آپ مجھے تنگ کریں گی اپنے بیٹے کو؟ ہادی نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ ویسے یہ تو مان جائیں کہ آپ کی ماما کی پسند واقعی آپ کو بھی اچھی لگی ہے۔ کشش نے داد وصول کرنا چاہی۔ ہادی کے لب بیچے، لیکن پھر مسکراتا ہوا اٹھا۔ نو ڈاؤٹ، اتنا کہتے وہ جا چکا تھا، جبکہ کشش کو ایک نیا مشن تھما گیا تھا۔ اب وہ نئے پلان کرنے لگی تھی کہ نکاح کو رخصتی تک کیسے لایا جائے۔ فضا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ واپس کرو مجھے۔ ہانیہ نے اپنا موبائل واپس مانگا جو فضا نے اس کے ہاتھ سے اچک لیا تھا۔ نہ میں بھی تو دیکھوں کہ کسے ہر وقت میسج کرتی رہتی ہو۔ فضا نے موبائل پہ کلک کرنا چاہا کہ اس سے پہلے ہی موبائل ہانیہ نے واپس لے لیا۔ یار، فضا نے منہ بنایا، میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کبھی مت کرنا فضا، ورنہ میں دوستی بھول جاؤں گی، سرد انداز میں کہتے وہ اسے بہت کچھ باور کروا گئی تھی۔ اب ایسا بھی کیا جو تمہیں اس قدر غصہ آ گیا؟ فضا کو اس کی بات سے زیادہ اس کا لہجہ برا لگا تھا۔ مجھے نہیں اچھا لگتا جب کوئی میری ذاتیات میں اترتا ہے، میں کسی کی ذاتیات تک جاؤں نہ کوئی مجھ تک آئے، ہر چیز کی ایک لمٹ تک اچھی لگتی ہے، اٹھتے ہوئے رسانیت سے سمجھایا، جبکہ فضا نے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ چلتے ہوئے ہانیہ نے ایک نظر پیچھے مڑ کر فضا کو منہ بنا کے بیٹھے ہوئے دیکھا تو واپس اسی تک آئی۔ اٹھو، لائبریری چلنا ہے، کچھ ضروری بکس ایشو کروانی ہے۔ فضا کو زبردستی اٹھا کے لائبریری کے لے کے آئی تھی۔ بکس نکالتے ہوئے چپکے سے اپنا کام بھی کر چکی تھی، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی تھی۔ یار کشش، تم بھی مجھے پاگل کر دو گی، پہلے نکاح اب رخصتی، وہ لوگ نہیں مانیں گے اتنی جلدی، تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھاؤ نا یار۔ یامین سکندر کو کشش کی بات پہ اچھی خاصی تپ چڑھی تھی۔ اچھا میری بات غور سے سنیں، نیک کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے، ویسے بھی دونوں بچوں کی عمر ہو گئی ہے، کچھ چھوٹے چھوٹے بچے تو ہیں نہیں جو اتنا ایشو کریٹ کیا جائے۔ اب اگر آپ میرا ساتھ نہیں کریں گے تو کوئی اور کیا دے گا؟ منہ بنا کر ایموشنلی کہتے ہوئے وہ یامین کو آج بھی 30 سال پہلے والی کشش ہی لگی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اور زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی، جبکہ یامین کی کن پٹیوں کے سفید بالوں میں تو کشش کی جان تھی، اسے یامین کا ہر روپ ہی پیارا لگتا تھا۔ دیوانی تھی وہ اپنے شوہر کی۔ کشش، ہر بات ٹھیک ہے، لیکن اب رخصتی کا نیا شوشہ مت چھوڑنا، وہ نہیں مانیں گے، یامین نے سمجھانا چاہا۔ آپ بس ساتھ دے دیں، باقی میں سب سنبھال لوں گی۔ کشش نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اور ہادی، اس کا کیا؟ یامین نے اس کی آنکھیں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ میرا بیٹا ہے، میرے خلاف تھوڑی نہ جائے گا، بہت مان اور یقین سے کہا۔ تو یامین نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ آہان سے فون پہ بات کرتا وہ واپس پلٹا تھا۔ ابرش کبڑ میں گھسی کپڑوں کے ساتھ الجھ رہی تھی۔ نکاح کی تیاریاں ہو گئی ہیں؟ ساری سرسری انداز میں پوچھا۔ جی، تقریباً مختصر سا جواب آیا۔ آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ابرش نے کچھ سوچتے ہوئے اور پریشانی سے بات کا آغاز کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ہم بولیں۔ اختتام
घड़ा साइड पे रखते हुए घड़ी साइड पे रखते हुए उसके जानिब सवालिया नज़रों से देखा था। फ़ोन, कशिश का फ़ोन आया था। वो चाहती है कि निकाह के साथ ही रुखसती भी हो जाए। अब्रश ने नज़रें झुकाएं कहा था। इब्सताम कुछ पल तो चुप ही हो गया था। और आप क्या चाहती हैं? इब्सताम ने उल्टा इसी से सवाल कर डाला। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ इतना अचानक से, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अब्रश दिल का डर ज़ुबान पर ले आई थी। इब्सताम ने गहरा सांस खारिज किया। जब निकलेंगे तो रुखसती करने में भी कोई मज़ायका नहीं है, और बेहतरी होती है कि निकाह के फ़ौरन बाद ही रुखसती कर दें, रिश्ते में दरारें ना ही पड़ें, इसी में सबकी बेहतरी होती है। और जो काम खुश असलूबी से की हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है। इब्सताम ने अपने ताईं एक अच्छा मशवरा दिया। अब्रश के दिल से बोझ सिरक गया था। वो आज भी बिना कहे उसकी हर बात समझ जाया करता था, उसके दिल के राज को जान जाया करता था, और बन कहे इसने इसकी मुश्किल आसान कर दी थी। आपको रुखसती से कोई एतराज़ नहीं है? अब्रश ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। दोनों की नज़रें पल भर को मिली थी। दिल ने आज भी एक दूसरे की मोहब्बत का दम भरा था। आप आनिया से बात कर लें, वो क्या चाहती है। उसकी खुशी जिसमें है, सताम अली पीरज़ादा भी इसी में खुश है होगा। मुस्कुरा कर रुख मोड़ा। अब्रश अपनी जगह से उठी और इब्सताम ने इसकी कलाई थाम ली। वो ज़रा का ज़रा रुख पलटी थी। अच्छा लगता है यूं ही किसी का चाहे जाना, अच्छा लगता है, बेमतलब ही सही, बेगर्ज ही सही, एक नज़र के मुंतज़िर ही सही, मीठा भरा ये दर्द सह जाना अच्छा लगता है, यूं ही किसी को चाहे जाना अच्छा लगता है, कहते साथ ही कलाई छोड़ दी। अब्रश पलट गई। दो आंसू बहे जिसे इसने महारत से साफ़ कर लिया, और फिर वो वहाँ रुक ना सकी थी। ज़िंदगी में एक ऐसे शख्स का होना बहुत ज़रूरी है जिसे दिल का हाल बताने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत ना पड़े। अजीब ही मंतक है, पहले निकाह का शोर, अब निकाह के साथ रुखसती, और इनको देखो कैसे माँ बाप हैं, जो वो कहते जा रहे हैं ये मानते चले जा रहे हैं। जुलेखा बेगम मुंह बना के कहती, अरविश को बगी सोचने पे मजबूर कर गई थी। आखिर ऐसा भी किया कि चटपट रिश्ता तय किया और रुखसती भी साथ ही। अरवश को भी बात कुछ ख़ास हज़म नहीं हुई थी। नीचे आई तो अब्रश अब्बी जान के साथ महवे गुफ्तगू थी। शायद अब्बी जान की राय भी अब्रश से मुख्तलिफ थी। अरवश ने उनके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा लगाया। बस आप आनिया के लिए दुआ करें, सब इसके हक़ में बेहतर हो। अब्रश के आखिरी के अल्फाज सुनकर अरवश नफ़ी में सर हिलाती वहीं बैठ गई। वैसे भाभी, आपको तो नहीं लगता कि आप जल्दबाजी अच्छी नहीं है? अभी हम नहीं जानते ही कितना है, और आप अपनी बेटी। अरविश ने एतराज़ करना चाहा था। अस्सलाम वालेकुम। आहान की अचानक आमद ने सबको चौंका दिया था। वालेकुम सलाम बेटा। अभी जान ने नातवा वजूद से साथ उठते हुए आहान को सीने से लगाया। दराज कद, कुशादा सीना, उभरे हुए मसल्स, ब्राउन आंखें, मर्दाना वजाहत का भरपूर शाहकार। अब्रश बस देखती रह गई। क्या कि वो वाकई इब्सताम अली पीरज़ादा जैसा था कि इसी की तरह दिखता था। वो सबसे मिलने लगा। इब्सताम के वहाँ आने पे वो भी बाप के सीने से जा लगा था। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, एक खूबसूरत मुस्कान। अब्रश अंदाज़ा नहीं कर पाई थी किसकी मुस्कान ज़्यादा प्यारी थी। दोनों एक दूसरे के पास खड़े एक जैसे ही लग रहे थे। अब्रश ने इनके देखने से पहले ही रुख फेर लिया था। आहान धीरे से चलता इसके पास आया था। कैसी हैं आप? वो चाहकर भी बगी अबर को माँ न कह सका था, क्योंकि अब्रश ने ही इसे ख़ुद को माँ कहने से रोका था, और वो रुक भी गया था। अब्रश ने एक नज़र इसे देखा और दूसरी नज़र पीछे खड़े अपने मजाजी खुदा को देखा। वो खामोशी से वहाँ से अपने रूम में चली गई थी, और आज भी इससे दूर थी। आहान की आंखों का एक कोना भीगा था। वो इन्हीं की खातिर इस घर से दूर चला गया था। सिर्फ बाप के बुलाने पे ही आता था मिलने। वो यहाँ बहुत कम रहा था ताकि अब्रश माँ को तकलीफ़ ना हो। वो कभी भी इनकी कई किसी तकलीफ़ का सबब नहीं बनना चाहता था, लेकिन हर बार तकलीफ़ दे जाता था। मुड़ के बाप को मुस्कुरा के देखा। डैड, ये क्या अचानक से आपने आनिया का रिश्ता तय करके निकाह के साथ रुखसती भी रख दी? आहान की आवाज़ पर अब्रश की सीढ़ियाँ चढ़ते कदम रुक गए थे। बेख्तियार नज़र इब्सताम पर जा ठहरी। बेटा, आपकी अब्रश माँ का किया गया फ़ैसला है, मुस्कुराते हुए कहा। अब्रश को लगा जैसे सारी दुनिया ही मुस्कुरा रही हो। अगर अब्रश माँ का फ़ैसला है तो फिर तो गलती हो ही नहीं सकता। आहान की बात पे वो चौंकी थी और खामोशी से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती चली गई। यार, कल निकाह है और आपको तो कोई परवाह ही नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल। और आपकी वजह से मेरी फ्रेंड्स मुझे बातें सुना रही हैं कि बहन का निकाह है, और मैं यूं नहीं क्या कर रही हूँ। हानिया ने आनिया को किसी फाइल में घुसते देखा तो टोक दिया। सब इतना अचानक हो रहा है हानिया कि अब तो दिल से घबराहट भी ख़त्म हो गई है, कोई एहसास ही नहीं बचा। आनिया का
لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ اگر آپ کا دل نہیں مان رہا ہے تو آپ رخصتی سے انکار کر دیں۔ ہانیہ کو اس کی حالت صحیح نہیں لگی تھی۔ یہ آسان نہیں ہے ہانیہ، ماما اور ڈیڈ سب کچھ پلان کر چکے ہیں اور پھر میں کیوں رنگ میں بھنگ ڈالوں؟ سب اینڈ پہ مجھے ماننا ہی پڑے گا۔ آنیہ اپنی جگہ سے اٹھتی ونڈو میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ پھر بھی آپ کو اپنا حق استعمال کرنا چاہیے۔ ارے مجھے یقین ہے نا ماما آپ کی بات سمجھیں گی۔ ہانیہ کو پھر بھی تسلی نہ ہوئی۔ اگر آپ کہیں تو میں بات کروں؟ ہانیہ کے دماغ کی گھنٹی بجی۔ پاگل ہوئی ہو ہانیہ؟ کل نکاح اور نکاح کے اگلے دن مہندی اور پھر رخصتی۔ آخر میں وہ اداس ہی ہو گئی تھی۔ اور ایک دن تو سب نے ہی رخصت ہونا ہوتا ہے نا، تمہیں بھی ہونا ہوگا۔ آنیہ نے مسکرا کے ماحول کا بوجھل پن ختم کرنا چاہا۔ میری تو اتنی جلدی نہیں ہونے والی، لیکن ماں نے ایسا کوئی لال پیدا ہی نہیں کیا جو ہانیہ کے دل تک رسائی حاصل کر سکے۔ ہانیہ نے فجر سے کہا، اچھا جی، ویسے محبت کا جذبات بہت منہ زور ہوتے ہیں، یہ اپنی جگہ خود بنا لیتے ہیں۔ اور دروازے پہ ہوتی نوک پہ دونوں ہی چونک گئی تھیں۔ آہان اندر داخل ہوا۔ کیا میں آ سکتا ہوں؟ دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، آہان بھائی آ جائیں، آپ کو اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ ہانیہ نے خوشی سے اس کا استقبال کیا تھا، جبکہ ہانیہ نے منہ بناتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ کیسی ہے میری بہن؟ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے ہانیہ کو یکساں نظر انداز کر گیا تھا۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اس بار بہت وقت لگا دیا آنے میں، ایک پیارا سا گلہ بھی کر ہی دیا۔ اب بھی شاید نہ آتا اگر میری پیاری سی بہن کی شادی نہ ہوتی۔ تھوڑا اداسی سے بولتے ہوئے وہ آنیہ کو افسردہ کر گیا تھا۔ خوش ہیں نا آپ؟ آہان نے اس کا اداس چہرہ دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ جی آپ ملے سب سے؟ ہانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بات بدلی تھی۔ آہان نے ایک نظر اٹھا کر سامنے کھڑی اکڑ و مغرور حسینہ کو دیکھا جو ایک تباہی تھی۔ گہرا سانس خارج کرتا وہ واپس آنیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ سب سے مل لیا ہے، آپ اپنا خیال رکھیں، اور کوئی بھی مسئلہ ہو اپنے بھائی کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ سوتیلے بھائی سے پہلے ایک سگی بہن ہے، اسے پہلے یاد رکھیے گا۔ ہانیہ کے اچانک بولنے بلکہ طنزیہ جملے نے دونوں کو اس کی طرف دیکھنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ آنیہ نے سرزش والے انداز میں ٹوکا، کچھ غلط کہہ دیا کیا میں نے؟ مصنوعی حیران ہونے کی ایکٹنگ کی تھی۔ میں چلتا ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دیجیے گا۔ ایک بار پھر سے ہانیہ کو نظر انداز کرتا وہ ہانیہ سے مسکرا کے کہتا وہاں سے نکل گیا تھا، کتنی غلط بات ہے ہانیہ، وہ اتنے دن بعد آئے اور تم نے طنز کرنا شروع کر دیے، بہت بری بات ہے۔ ہانیہ نے اسے سمجھانا چاہا، اسے آنے کی ضرورت تو نہیں تھی اس گھر میں، کیا لینا دینا ہے اس کا اس گھر سے؟ ہانیہ کو شروع سے آہان سے چڑ تھی، ابرش کی طرح۔ یہ عادت اس کی ماں سے اسے ملی تھی۔ ابرش بنا کچھ کہے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتی تھی، وہیں ہانیہ دھڑلے سے بنا کوئی لحاظ کیے منہ پہ سب کچھ بول کے آہان کا دل دکھاتی تھی، اور وہ بھی ہمیشہ کی طرح نظر انداز کرتا بات کو بدل دیتا تھا۔ اپنے کمرے میں آتا وہ کچھ اداس ہو گیا تھا۔ وہ 5 سال کا تھا جب اس پیرزادہ مینشن میں آیا تھا۔ ابتسام کا ہاتھ تھامے وہ کون تھا، اس کی پہچان کیا تھی؟ ابتسام سب جانتا تھا، لیکن اس نے نہ کبھی پوچھا، نہ ابتسام نے کبھی بتایا، کبھی ضرورت محسوس ہی نہ ہوئی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسے لگ رہا تھا اس گھر کے لوگوں نے اسے نہیں اپنایا تھا۔ اس بات کا دکھ اسے ہمیشہ سے تھا۔ کچھ کہہ کر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تھے اور کچھ بول کے وہ وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنے باپ سے اپنی پہچان پوچھے کہ وہ کون ہے، لیکن ابتسام پیرزادہ سے کوئی سوال جواب کرنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ آنیہ ابتسام پیرزادہ بنت ابتسام علی پیرزادہ، کیا آپ کو میر ہادی یامین ولد میر یامین سکندر سے 10 کروڑ سکہ راج الوقت نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز پہ آنیہ کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا، زبان تالو کے ساتھ چپک گئی تھی۔ 1 بار 2 بار، مولوی صاحب نے 3 بار یہی پوچھا، جبکہ آنیہ نے 1 بار بھی قبول نہ کیا۔ سب لوگوں میں چمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ آنیہ مولوی صاحب کو جواب دیں، ابرش نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، تو آنیہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ابرش کو سخت دھچکا لگا تھا۔ ابرش نے نم آنکھوں سے ابتسام کو دیکھا، اس کی حالت بھی ابرش سے الگ نہ تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر آنیہ کا ہاتھ تھاما۔ آنیہ کیا ہوا؟ کیوں ایسا کر رہی ہو آپ؟ ابتسام کے محبت سے پوچھنے پر وہ باپ کے گلے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ڈیڈ وہ مار دیں گے، آنیہ نے دھیرے سے باپ کے کان میں کہا، تو ابتسام کو فوراً سے اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ جاری ہے۔